مفعول نہیں ہوتا، اور اس میں آنے والے جو وربز ہوتے ہیں وہ ایکٹس نہیں ہوتے، وہ پوزیشنز ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اردو گرامر جن لوگوں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں الفاظ یاد ہوں گے۔ فعل کی تعریف میں فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ یہ ہونا جو ہے یہ اصل میں اسٹیٹس ہے۔ اچھا، اب باب کاروما عبودہ ہے تو اس میں اسٹیٹس ہوگا، ایکٹ نہیں ہوگا۔ معنی کا فرق کیا ہوگا؟ میں ساری آپ کو کہانی کیوں سنا رہا ہوں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب وہ اصل بات آئے گی۔ اصل بات کیا ہے کہ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اگر تو اس کا ماضی ہم ایزیوم کریں، مضارع تو ایک ہی ہے دونوں میں، اگر ہم اس کا ماضی ایزیوم کریں عبادہ یا عبدنا، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا ایزیوم کریں کہ اس کا ماضی درمیان کے حرف کے پیش والا ہے، عبودہ عبودنا، تو اس کا مطلب ہوگا ہم تیرے ہی بندے ہیں، یہ ہونا ہو گیا نا، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کمپیئر کیجئے اس میں سوٹیبل ٹرانسلیشن کون سا ہے؟ یعنی پہلا کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایکٹ آف ورشپ آئے گا، مثلا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا خیال ہے، بات بن گئی کہ نہیں بنی؟ Is it a suitable translation؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کہوں کہ اللہ تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو 2 روٹیاں میری ضرورت ہے، 2 نفل اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہے گا جا دفعہ ہو جاؤ، تم نام پڑھو میرے لیے 2 نفل۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں لہذا تجھی سے مانگتے ہیں، دے، اب یہ سوٹیبل ٹرانسلیشن ہوگا اس کا، ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یعنی ویسے بندے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یعنی جمعے پر جو گفتگو ہوئی تھی رب ہمارا پر، اس میں میں نے یعنی امپلائر کا اور رب کا فرق آپ کو بتایا تھا، امپلائمنٹ اور غلامی میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے نوٹ کروایا تھا کہ امپلائمنٹ میں حقوق ہوتے ہیں جبکہ غلامی میں کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ایک حق تو بہرحال ہے، مانگنے کا حق ہے، کہ ہم کہیں اللہ سے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، دے، پھر کہیے دے، یا بتا کہاں جاؤں، مالک میرا تو ہے، دے مجھے۔ تو بڑا سوٹیبل ٹرانسلیشن جو ہے، موسٹ سوٹیبل ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہی ہوگا کہ یہاں پر نعبدو کو باب کاروما سے مانا جائے اور اس کا ماضی ازیوم کیا جائے عبدنا، اور اس سے یہ نعبدو ہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہی کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی نعبدو تو ہو گیا نا، ہم بندے ہیں تیرے، نعبدو، اور کاف ہو گیا تیرے، لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ ہی جو ہے یہ ایا کا ترجمہ نہیں ہے، ایا جو ہے یہ فلر ہے۔ عربی زبان میں یہ فلر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ابھی میں نے ذکر کیا تھا پروناؤنس کا، کہ اس میں نومینیٹو کیس، آبجیکٹو کیس اور پوزیسو کیس ہے۔ عربی زبان میں جو نومینیٹو کیس کے پروناؤنس ہوتے ہیں حالت رفع میں، وہ ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ فل لفظ ہوتے ہیں، جیسے ہوا ایک پورا لفظ ہے، اس کی جمع ہے ہم۔ اگر یہ ہم پورا لفظ ہو تو پھر یہ نومینیٹو فارم میں شمار ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ اٹیچڈ ہو جیسے قلوبہم، تو یہ آبجیکٹو یا پوزیسو کیس ہوگا۔ ظلمہم، انہوں نے ان پر ظلم کیا، اس نے ان پر ظلم کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹو کیس ہو گیا۔ تو نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی پروناؤن عربی زبان میں اٹیچڈ ہو کسی اور پریفکس کے ساتھ تو پھر وہ آبجیکٹو یا پوزیسو کیس ہے، اور اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہو تو پھر وہ نومینیٹو کیس ہے یا حالت رفع کے اندر ہے۔
تو جو بھی حالت نصب یا حالت جر کا آبجیکٹو یا پوزیسو کیس کا پروناؤن ہے اٹ ہیز ٹو بی اٹیچ ٹو سم تھنگ. اچھا اب اصل میں یہ جملہ کیا تھا؟ نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیرے بندے ہیں یا تیری بندگی کرتے ہیں، و نستعینو کا اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اب کہنا کیا تھا؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب تجھ ہی سے کہنے کے لیے اب وہ جو مفعول تھا اس کو پہلے لانا تھا. اگر تو مفعول کوئی اسم ہوتا، ناؤن ہوتا تو وہ ذات خود آ جاتا، لیکن چونکہ وہ پروناؤن ہے اور وہ آبجیکٹو کیس میں ہے تو لہذا آبجیکٹو کیس کا پروناؤن علیحدہ لفظ بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی پری فکس کی ضرورت تھی. تو ایا جو ہے یہ پری فکس ہے. اصل میں وہ جو مفہوم جو تھا ہی کا مفہوم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو صرف یعنی آبجیکٹ کو پہلے لانے سے، کا کو پہلے لانے سے ہی ہو گیا تھا. تو ایا جو ہے وہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس لیے کہ آبجیکٹو فارم کا جو پروناؤن ہے وہ انڈیپینڈنٹ لفظ کے طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لہذا ایا لگا. تو ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب ذکر آتا ہے بندگی کا، غلامی کا، تو اس میں مانگنے کے بعد جو پہلی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمعے میں ذکر آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ڈائریکشن لی جاتی ہے. میں نے نوٹ بھی کرایا تھا کہ آپ کسی امپلائمنٹ بھی جوائن کریں تو آپ جب رپورٹ کرتے ہیں تو اپنے امپلائر سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے جی کیا کرنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی بندگی تو اس کا بھی تقاضا کیا ہے کہ مانگتے تجھ سے ہیں، ڈیپینڈنٹ تجھ پر ہیں، باقی ہمارا کام کیا ہے؟ دسو کی کرنا. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف. اب سیدھا راستہ جو ہے اس کے لیے دو لفظ ہمارے علم میں ہیں. صراط مستقیم دینی اعتبار سے ہمارے علم میں ہے، اور خط مستقیم جس نے تھوڑی بہت بھی جیومیٹری پڑھی ہے تو وہ خط مستقیم کے لفظ سے واقف ہے کہ دو نقطوں کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہے وہ خط مستقیم کہلاتا ہے، اور وہ یوں سیدھا ہوتا ہے، یعنی جسے وہ ناک کی سیدھ میں پنجابی میں کہتے ہیں سیدھا، وہ ہوتا ہے. جبکہ صراط مستقیم جو ہے یہ ہوتا ہے یعنی کسی منزل کے اعتبار سے کہ یہ سڑک سیدھی فیصل آباد جاتی ہے، حالانکہ درمیان میں وہ مڑتی بھی رہتی ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو سیدھی سڑک ہی ہے. یہ سڑک جو ہے سیدھی گجرانوالے جاتی ہے یا شیخو پورے جاتی ہے، راستے میں اگرچہ مڑتی بھی ہے. تو جو بھی منزل اورینٹڈ، ٹارگٹ اورینٹڈ، گول اورینٹڈ جو سڑک ہوتی ہے، جو راستہ ہوتا ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ اسی منزل سے یعنی ڈٹرمن کیا جاتا ہے. وہ منزل جو ہے وہ یہاں پر بڑی دلچسپ بتائی ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو ایک تو ہم اپنی ہر نیڈ کے لیے تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ان پرٹیکولر موسٹ امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر، گائیڈ کر. اب وہ سیدھا راستہ کون سا؟ وہ سیدھا راستہ تجھے خوش کرنے والا راستہ، یعنی خط مستقیم نہیں. یعنی دین کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ خط مستقیم کا ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، کہ اچھے اچھے کام کرو، صحیح صحیح کام کرو، تو وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. یہ ایک سطحی سا کانسیپٹ ہے، لیکن جو دین کا ریئل کانسیپٹ وہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کدھر جانے والا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے آپ خوش ہوتے ہیں.
یعنی ان لوگوں کا راستہ جن سے تو خوش ہو.